بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخر زمانہ میں ایسے جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوگی مگر باطن میں دشمن ہوگی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں کر اور کس سبب سے ہوگا؟ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ ان میں سے بعض سے عرض و لالچ رکھیں گے اور بعض سے خوفزدہ ہوں گے۔ شرک خفی کتنا خطرناک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام آ کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ہماری بات چیت سن کر فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ چیز شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں زیادتی کرتا ہے، محض اس لیے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ 9 بہترین باتوں کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 1، ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے کا۔ 2، غصہ اور ناراضگی کی حالت میں راست و درست بات کہنے کا۔ 3، غریبی اور مالداری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنے کا۔ 4، اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں۔ 5، جو مجھے محروم رکھے اس کو میں داد و دہیج سے نوازوں۔ 6، اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کر دوں۔ 7، اور میری خاموشی فکر ہو۔ 8، میرا بولنا ذکر ہو۔ 9، اور میرا دیکھنا عبرت ہو۔ نیز میرے رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں نیکی کی تلقین کرتا رہوں۔ قرب قیامت میں شر و فساد کرنے والا عقل مند شمار ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بڑا اقبال مند وہ شخص ہوگا جو کمینہ اور احمق ہے اور کمینہ کا بیٹا ہے۔ کون سے گناہ پر کون سا عذاب آتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب خوف پیدا کر دیتا ہے۔ جس قوم میں زناکاری پی جاتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی برکت ختم کر دی جاتی ہے، یا اس قوم کو حلال رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے ان کے درمیان خون ریزی پیل جاتی ہے، اور جو قوم عہد و پیمان توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔